نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کا آغاز کریں گے آج۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مشرکین مکہ کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے۔ یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا گھڑ کر یہ مانا ہوا تھا کہ یہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور بعض نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا۔ اس صورت میں ان مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں بدترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ نیز کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی یہ والی روش نہ چھوڑی تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخرت میں کافر کس طرح گروہوں کی شکل میں دوزخ تک لے جائے جائیں گے اور مسلمانوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ گروہوں کے لیے عربی لفظ زمر استعمال کیا گیا ہے اور وہی اس سورت کا نام ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ نازل کردہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو بہت غالب بڑا حکمت والا ہے۔ اِنَّا انزلنا الیک الکتاب، بلا شبہ ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب۔ بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، حق کے ساتھ بس آپ عبادت کیجئے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے خالص عبادت ہے۔ والذین اتخذوا، اور جن سب نے بنا رکھے ہیں، من دونہ اولیاء، اس کے سوا کارساز، ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی۔ یہ نازل کردہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو بہت غالب بڑا حکمت والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، بس آپ عبادت کیجیے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے دین یعنی بندگی کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ سنن ترمذی 1673۔ پہلی آیت یعنی اس میں سیکنڈ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے، یعنی جس صورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی ایک دفعہ پھر کنفرمیشن دے دیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو ہم جانتے ہیں اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 کو دیکھ لیجئے، یعنی اس میں توحید و رسالت، معاد، احکام و فرائض کا جو اثبات کیا گیا ہے وہ سب حق ہے،
اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔ الدین کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں۔ اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ آیت نیت کے وجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے۔ حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ عملوں کا اعتبار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا بشرطیکہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو وہ مقبول، اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی وہ نامقبول ہوگا۔ خبردار، اللہ کے لیے ہے خالص عبادت، اور جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اور کارساز اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا لیقربنا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے کہ وہ ہمیں قریب کر دی گئی اللہ کے بہت قریب۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان باتوں میں وہ سب اس میں جب اختلاف کرتے ہوں گے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ وہ ہدایت نہیں دیتا وہ جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کرتا، ان یتخذ ولدا، اس کا کہ وہ بنائے اولاد، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ، تو ضرور وہ چن لیتا ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہ تو پاک ہے۔ وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا بہت غلبے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر۔ ویکور النہار علی اللیل، اور وہی لپیٹتا ہے دن کو رات پر، مگر اس لیے کہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے بہت قریب۔ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان باتوں میں کہ وہ اس میں اختلاف کرتے تھے۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے وہ جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ یہ اسی اخلاص عبادت کی تاکید ہے جس کا حکم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت و اطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے نہ اطاعت میں اس کے علاوہ کوئی اور اطاعت میں حقدار نہیں ہے، البتہ رسول کی اطاعت کو، چونکہ خود اللہ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے اس لیے رسول کو اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، یعنی رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، کسی غیر کی نہیں۔ تاہم عبادت میں یہ بات بھی نہیں، اس لیے عبادت اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے، اور عام افراد اور اشخاص کی جنہیں اللہ نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا حامل قرار دے رکھا ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی، کیونکہ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی اللہ تک رسائی ہو جائے گی یا یہ ان کی سفارش کریں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟
اگر اللہ ارادہ کرتا اس کا کہ وہ بنائے اولاد تو ضرور وہ چن لیتا ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا جسے وہ چاہتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ اللہ اکیلا اور بہت غلبے والا ہے۔ یعنی پھر اس کی اولاد لڑکیاں ہی کیوں ہوتی، جس طرح کے مشرکین کا عقیدہ تھا، بلکہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو پسند کرتا وہ اس کی اولاد ہوتی، نہ کہ وہ جن کو وہ بار بار کراتے، لیکن وہ تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ ابن کثیر کی روایت آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور وہی لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے تابع کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک وہ چل رہا ہے ایک مقررہ مدت کے لیے۔ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ، خبردار وہ نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے۔ اور اسی نے تابع کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت کے لیے، خبردار وہی نہایت غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ تکویر کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا۔ رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب ہے رات کا دن کو ڈھانپنا یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے، اور رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب دن کا رات کو ڈھانپنا ہے حتیٰ کہ اس کی تاریکی ختم ہو جائے۔ یہ وہی مطلب ہے جو یغش اللیل النہار، الاعراف 7، وہی اللہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔